अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। इससे पहले कि हम सियासी बातों की जानिब आएँ, मैं यहाँ की एक ख़बर आपको दे दूँ, लंदन की भी और मतलब यूरोप की इन जनरल। यहाँ गैस और बिजली के जो बिल्स हैं उन्होंने इतनी तबाही मचा रखी है अक्टूबर के बाद, ख़ास तौर पे जो बिल्स आएंगे। अब यहाँ पे इंग्लैंड जैसा मुल्क, अमीर मुल्क, यहाँ पे अब ये डिबेट चल रही है कि इस विंटर में हिसाब किताब लगाया जा रहा है कि इस विंटर में कितने ऐसे लोग होंगे जो घरों में हीटर होने के बावजूद वो सर्दी से मर जाएंगे, क्योंकि वो हीटर चलाने का बिल अफोर्ड नहीं करते, पैसा नहीं है उनके पास। तो कितने लोग इस दफ़ा विंटर्स में सर्दी की वजह से जानों से जाएंगे, इस पर डिबेट चल रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लेंगे क्या हालत हो। तो अब उसमें जो सोल्यूशंस आ रहे हैं, ज़ाहिर है ज़रूरत ईजाद की वहाँ है, तो वो घरों के जो हीटर तमाम घरों में, अब सोल्यूशंस ये हैं इलेक्ट्रिक, ये जो कंबल होते हैं इलेक्ट्रिक, जो ब्लैंकेट यानी, और वो जो बिस्तर गद्दे, अब उसकी एक बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पे आएगी और कीमतें उसकी एकदम मतलब बहुत ऊपर जाएंगी, क्योंकि वो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर एक इलेक्ट्रिक वो ब्लैंकेट ले लिया तो आप यानी पूरे घर को हीटर, बजाय उसके कि एक आदमी अगर अकेला रहता है, डिसेबल है, मरीज़ है, बेशुमार लोग यहाँ सिंगल रहते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक कंबल, तो फिर वो पूरे घर की से यानी जो बिल आएगा उससे बचत हो सकती है। तो मैंने ये ट्वीट भी किया था कि हमारे यहाँ जो भी लोग ये काम करते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो इस तरफ तवज्जो करें तो उनका भी बहुत फ़ायदा होगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ सर्दी मैंने बताया लेट तक चलती है, मार्च एंड तक, अप्रैल में भी यहाँ हीटर चल रहे होते हैं। तो इस तरफ अगर वो तवज्जो करें। अब आए जी चस्का प्रोग्राम, साइफर लीग, लेकिन ये सिर्फ चस्का प्रोग्राम नहीं है, ये हिस्ट्री करेक्ट हो रही है, हिस्ट्री करेक्ट हो रही है। और मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त तो ये लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है तो ये वो हैकर है जो ये काम कर रहा है। और ये जो इमरान खान ने अपनी मीडिया कैंपेन से जो एक तरह से बावला बना दिया, अपने मानने वालों को दीवाना बना रखा है, वो इससे कम ठीक है, बहुत से लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन बहुत से लोगों की खुल भी जाएंगी। मतलब बहुत सारे लोग जो हकीकत को, शऊर बहरहाल होता है, जब वो सुनेंगे आवाज़ इसकी, और ये साइफर ये जो सेकंड लिंक आया है, तो ये सच्चाई का आना बहुत बहुत ज़रूरी था। अब आ जाइए उसके कंटेंट की जानिब। अब उसको मैं क्या दोहराऊँ, आप सुन चुके हैं, लेकिन मुख्तसर ये है कि जो वो कह रहा है कि आज़म खान जो है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स उसको फिक्स कर देगा, मतलब झूठ लिख देगा और एक अमेरिकी साजिश का बयानिया बना जाएगा। शाह महमूद को ब्रीफ कर रहा है इमरान खान खुद, और साथ में ये भी कह रहा है कि अवाम को क्या पता चलेगा, हम इसको बना देंगे बयानिया। और मुल्क का नाम नहीं लेना प्लीज़, आपने अमेरिका का नाम नहीं लेना, मतलब ये उसका सारा का सारा लुबे लुबाब ये है, जिसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी अमेरिकी साजिश का जो उसने बकवास शुरू की थी, वो सब का सब अब तो बिल्कुल ही फाश हो गया सामने खुद इसने। अब ये साथ जो उसके लोग हैं, पहले आते हैं आज़म खान पर। आज़म खान जो इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, ये इसका मुलाजिम नहीं था, ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं था, इसने हल्फ उठाया था, इसने कसम खाई थी रियासत पाकिस्तान से वफादारी की, इसने कसम उठाई थी, इसने हल्फ उठाया था कि ये किसी तरह की सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। इसका ये काम था, क्योंकि ये रियासत और उस रियासत ने इसको वहाँ पहुँचाया था। इमरान खान की तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल ने इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं बनाया था। इसको इसका कैरियर रियासत पाकिस्तान जिससे वफादारी का इसने हल्फ उठाया था, कसम खाई थी, उस रियासत ने उस गरीब कौम के पैसे से इसको घर मिला, इसको गाड़ी मिली, इसने शान शौकत की ज़िंदगी गुजारी। इसका ये फ़र्ज़ था कि ये ऐसी किसी भी बात को रोकता, ये कहता कि मैं रियासत का मुलाजिम हूँ, ज़ाती साथी मुलाजिम नहीं हूँ, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इसको मालूम था कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में दुनिया में क्या हाल हुआ पड़ा है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, कारोबार की क्या वैल्यू है, सिटीजनशिप की क्या वैल्यू है, दुश्मन डबल गेम के इल्ज़ाम लग रहे हैं पूरा मगरिब। उस माहौल में इस शख्स ने, आज़म खान ने, इसने साथ दिया, इसने कहा कि मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग तब्दील कर दूंगा, हम इसको अमेरिकी साजिश बना देते हैं। यानी पहले ही सुपर पावर से ताल्लुकात क्या हैं, उसके ऊपर मजीद इस शख्स ने उसी रियासत को, उसी गरीब कौम को, उसके मफादात को इस शख्स ने दाव पे लगाया। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये इनके किरदार, ये अल्लाह की कुदरत, इनके किरदार, इनके चेहरों पर इसकी आप शक्ल देखें, इस आज़म खान की जो ये इसका किरदार है वो उसके चेहरे पे लिखा हुआ है। यानी एक मोटे दुम्बे भी नहीं है कि यानी एक ऐसा जानवर की तरह ये जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, उस जानवर की तरह इसकी शक्ल है, मोटी शक्ल, मोटा, ये भागता फिरता है। और अंदाज़ा लगाएं कि रियासत की बजाय ये उस आदमी से वफादारी निभा रहा है, कौम के मफादात दाव पर लगाकर। ये आज़म किरदार, ये गलीज किरदार। जेल कौन गया? फवाद हसन फवाद। जेल किसने काटी? फवाद हसन फवाद ने काटी। और ये लोग, ये दूसरों पे गद्दारी का मुकदमा, ये इल्ज़ाम लगाने वाले, ये भेड़िए,
ان کا کردار آپ کے سامنے آ گیا. منٹس آف میٹنگ کہتا میں چینج کر دوں گا, اور ظاہر ہے اس کا بگڑے گا کچھ نہیں, کیونکہ اس کے پاس بھی کچھ آڈیوز ہوں گی, ویڈیوز ہوں گی, ملک سے ویسے ہی بھاگا ہوگا یہ اس کا. لیکن یہ اعظم خان کا کردار, یہ سرکاری ملازم کا کردار, ریاست پاکستان سے وفاداری کا حلف, اور اسی ریاست کے مفاد کو کس طرح سے اس نے اپنا کردار ادا کیا. دوسری طرف شاہ محمود قریشی اپنے بزرگوں کی طرح یہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا. یاد دلا دوں آپ کو, یہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا, عمران خان کا نہیں تھا. یہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا. اس کو معلوم تھا کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن سب سے زیادہ شاہ محمود قریشی کو علم میں تھا کہ پاکستان کی سفارتی تنہائی کس قدر بھیانک ہے. کوئی ملک یقین کرنے کو تیار نہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, اور جس ملک پر جھوٹ کا الزام لگا ہوا ہے پوری دنیا میں, اس ملک کا وزیر خارجہ اپنی اندرونی سیاست کے لیے جھوٹ کی بنیاد اس سازش پہ رکھ رہا ہے کہ امریکہ نے سازش کر دی. یہ وہ غلیظ آدمی ہے شاہ محمود قریشی. اس کی مکاری اس کے چہرے سے جھلکتی ہے. اب بھی لوگ اگر اس کو ووٹ دیتے ہیں, اس خاندان کو, ان سے نفرت کرنی چاہیے. اس کے آباؤ اجدادوں, اس کے بزرگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا, اپنی قوم کے خلاف ضمیر بیچا تھا اور جاگیریں حاصل کی تھیں. یہ آج بھی پیر بنا بیٹھا ہے, اپنے مریدوں سے پیسے لیتا ہے. یہ اتنا بھیانک اور غلیظ کردار ہے. ان کرداروں کو یار ووٹ دیتے ہیں لوگ. اس کے شکل پہ اس کا کردار نظر آتا ہے, اور اس نے وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے مفادات کو نیچے کیا. جھوٹ بول کے ایک سازشی بیانے کی اس نے بنیاد رکھی. یہ ہے غداری, اس کو کہتے ہیں سنگین غداری. اور عمران خان کے تو کیا ہی کہنے, جو وزیر اعظم تھا, جانتا تھا, اس کے علم میں تھا پاکستان کی سفارتی تنہائی. اس نے روس کے موقع پہ جھوٹ بولا, اس نے امریکہ کی کہانی. اندازہ لگائیں, کہہ رہا ہے اس عوام کو کیا پتہ چلے گا, ہم کر دیں گے, چلا لو. یہ کن کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ اس کے اپنے چاہنے والے. یعنی یہ اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کو بدترین جھوٹ بول کر ان کی زندگیاں داؤ پر لگا رہا ہے. اور کن کی زندگیاں؟ اس کے چاہنے والے بائی دا وے ہیں کون؟ سادہ شعور کے لوگ ہیں نا. تو زیادہ تر ظاہر ہے عورتیں, زیادہ تر کون؟ ظاہر ہے بچے. سادے ہوتے ہیں, یعنی ناپختہ ہوتے ہیں, ابھی اس طرح شعور ان کا پختہ نہیں ہوتا. ان کو معصوم ذہنوں کو ٹارگٹ کر کے اس نے جھوٹ بولا اور ان کی زندگیاں داؤ پر لگا دی. اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اس پر اعتماد کر بیٹھے, اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی دوستیاں توڑی, رشتہ داریاں تلخ کی, زندگی عذاب بنائی. پی ٹی آئی کے چاہنے والوں نے, اس کے چاہنے والوں نے, اور یہ انہی کو بکرا بنا کر انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو کیا پتہ چلے گا. برادو میری کی سازش کا بیان. یہ ہیں وہ بھیانک کردار. لیکن اس سے آگے آئیں, بات یہ ہے بھائی صاحب, یہ اس کو لانے والے, وہ ثاقب نثار نامی آدمی, وہ ایک عاصم باجوہ, ٹھیک ہے, اس کے ساتھی باقی پیس فار چینج, یہ تھے نا لوگ سارے. بات یہ ہے کہ یہ بھیانک, وہ 5th جنریشن وار ایک ہوتی تھی, ڈرامہ. وہ ڈرامے کا مقصد ہی یہ تجربہ کرنا تھا عمران خان والا. اب کوئی جواب دے گا؟ 5th جنریشن وار ڈرامہ اوور, اور یہ والا ڈرامہ ختم, نتیجہ کھیل ختم, پیسہ ہضم, کہانی ختم. اب یہ چوچو کرتا رہے گا. کھیل ختم, پیسہ ہضم. وہ جو پیسہ لگا تھا سرکار کے پیسے سے, عوامی خزانے سے, جس سے یہ نادر ہیرے یہ تراشے گئے تھے, ان کو لایا گیا تھا. کوئی جواب مانگے گا ان سے کہ یہ کیا کیا ہے؟ تم لوگوں نے حلف نہیں لیا ہوا تھا؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داریاں تھیں؟ بات کرو. نیت تو ہماری صاف تھی, خلوص نیت. اور خلوص نیت یہ دیکھو ہوا کیا, پھر کیا کیا, اور یہ نتیجے کا. اچھا, وہ آج بھی عمران خان کھڑا ہوا, اس کی بے شرمی دیکھیں آپ, کہ وہ آج بھی کھڑا ہوا جلسہ پشاور میں, یہ کہہ رہا ہے ڈاکو آ رہے ہیں, ملک کو لوٹ رہے ہیں, اور یہ نیوٹرل بنے ہوئے ہیں. چوکیدار کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں؟ یعنی یہ لیکس آنے کے بعد بھی وہ اٹیک وہیں پہ کر رہا ہے, وہیں پہ اٹیک کر رہا ہے. اس کا وہی دین بیچنا. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہے, ویڈیوز آ رہی ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا یہ دین فروش, یہ شیطانی کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے چینل کہاں ہیں اب؟ از خود نوٹس کوئی لے گا؟ اب تو ثبوت آ گئے ہیں نا. کہاں گئے وہ ابو جہل کی مانند جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, تسبیحاں گھماتے ہیں,
اور عمران خان کے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ عمران خان کو گویا کوئی اللہ معاف کرے نبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کے ابو جہل کی داڑھی رکھنے والے ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کے وہ اوریا، وہ کذاب، وہ یہ باتیں کرتا رہا۔ اب آپ کو پتہ چلا یہ مذہب بیچنے والی، یہ دین بیچنے والی مخلوق قرآن مجید میں کیوں اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات ہے وہ، اس نے کہا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے۔ او بھائی صرف سور کھانا حرام نہیں ہوتا، وہ جو حرام کا پیسہ اور یہ مذہب کو بیچ کر، دین کو بیچ کے لوگوں کو گمراہ کر کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، اس پیسے سے خریدی جانے والی سبزی، اس پیسے سے خریدے جانے والی دال، وہ بھی سور سے بدتر حرام ہوتی ہے۔ یہ مذہب فروش، دین فروش، ملک فروش، وطن فروش، اپنے حلف کو توڑنے والے یہ سرکاری ملازم اعظم خان جیسے، یہ شاہ محمود قریشی اور ان کی مارکیٹنگ کرنے والے یوٹیوب کے لنڈے بازار پر بھوکتے ہوئے کرائے کے جانور، یہ جو پیسہ کماتے ہیں نا، یہ جو دکھاتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارے پاس دیکھو، یہ پیسہ ہمارے پاس دیکھو، یہ ہمارے محل دیکھو، یہ اپنا پیسہ دکھانے والے یہ حرام کا پیسہ جھوٹ بول کر کمایا ہے، اپنے لوگوں کو گمراہ کر کے، بے وقوف بنا کے، اپنے وطن کے مفادات کو داؤں پر لگا کر یہ پیسہ کمایا جاتا ہے، اور اس پیسے سے خریدی جانے والی دوا، سادہ پانی، کسی شراب اور سور سے کہیں بدتر حرام ہوتا ہے۔ تو وہ اعمال ان کے چہروں پر ہیں۔ اب باقی رہے ہم جیسے دو، ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ مکار آدمی ہے، یہ دین فروش ہے، یہ ابو جہل کی داڑیوں پہ مت جاؤ، یہ مکار ہیں، یہ شیطان ہیں، یہ ابلیس ہیں، یہ روپ بدل رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں پر گالیاں بھی کھائیں ان کے لیے، تب یہی کہتے رہے نا، جو گالیاں کھاتے رہے، بدترین گالیاں کھاتے رہے۔ اس 5th جنریشن وار کی بریگیڈ جو تیار ہوئی تھی، پہلی گالیاں تو بھائی ہم نے کھائی تھی، ان کو تو آج پڑھ نہیں ہے جنہوں نے بنایا تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے اصل مجھے، اور اس کے باوجود یہ گالیاں ان سے کھانے کے باوجود، یقین کریں، میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، I still feel sorry for all those innocent women, children, youth جن کو پروپیگنڈا کر کر کے، جھوٹ بول بول کے 2014 سے ایک زومبی بنا دیا گیا، پاگل بنا دیا گیا، ان کے خلوص نیت سے کھیلا گیا، ان کے جذبہ ایمانی سے کھیلا گیا، وطن کے لیے جو ان کی محبت جینون ہے اس محبت سے کھیلا گیا۔ وہ اس آدمی کو مسیحا سمجھ کے اپنے رشتہ داریاں توڑتے رہے، اپنے دوستوں کو ناراض کرتے رہے، اپنے گھروں میں لڑائیاں ڈال دی اس آدمی کے لیے جو مکار تھا، جھوٹا تھا۔ چلیے جناب، بہرحال اب یہی کہہ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ آئندہ کسی ایسے مکار دجال، یہ تجربے گاہ، اب ہاتھ جڑے میں تجربے گاہ جو لیبارٹریوں والوں سے، کہ برائے مہربانی ہاتھ جڑے میں اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کی بڑی مہربانی، سیاست چھوڑ دیں، یہ اس ملک کے، اس قوم، اس عوام پر چھوڑ دیں۔ ماؤ زے تنگ نے کہا تھا ٹرسٹ یور پیپل ڈیئرلی، اپنی قوم پر بہادری سے اعتماد کرو، اس عوام، اس قوم پر اعتماد کریں، اس کی اجتماعی ذہانت پر اعتماد کریں، ان کو پروپیگنڈے کے ذریعے 5th جنریشن وار، ان کو کسی نئے راستوں میں، طلسم میں نہ گھمائیں، لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ باقی دنیا کی قوموں نے کیا، ہماری قوم کسی سے کم نہیں ہے، انشاءاللہ بہتری کے راستے پہ ایک دن آ جائیں گے، اس جمہوریت کو چلنے دیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو، تمام دنیا کو شاد و آباد رکھے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ